لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. حضرات محترم، پچھلی آیات میں اللہ رب العزت دنیا کے سارے انسانوں کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے دنیا جہان کے لوگوں، تم زمین میں سے جو پاکیزہ اور طیب چیزیں ہیں وہ صرف کھاؤ. اور یہاں اسپیشلی اہل ایمان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم میں نے جو تمہیں رزق دیا ہے ان میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو پھر پاکیزہ چیزیں کھاؤ. اگر اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو تو پھر جو مرضی کرو. تو پاکیزہ چیزیں اور حلال اور طیب کھانے کا کیوں حکم ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، مسلمان کی زندگی میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے. اگر انسان کی زندگی میں عبادت نام کی چیز نہ ہو تو وہ اسلام کے دائرے میں رہ ہی نہیں سکتا ہے. جو شخص اسلام میں آتا ہے اسے عبادات صرف اللہ کی ضرور کرنی ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر خدا نخواستہ اگر کوئی انسان رزق حلال نہیں کھاتا، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، تو پھر عبادت کرنے کے باوجود اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. انسان محتاج ہے، اپنی ضرورتوں کے لیے اللہ سے التجائیں کرتا ہے، اپنی تکلیفوں کے لیے اللہ سے التجائیں کرتا ہے، اور اپنے لیے خیر اور بہتر مستقبل کے لیے اللہ سے دعائیں کرتا ہے. یعنی انسان ہر حال میں اللہ کا محتاج ہے اور اللہ کے سامنے بے بس اور مجبور ہے، اس لیے اسے دعا کرنی ہے. لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے ساتھیو ایک بات یاد رکھنا، اللہ نے جس بات کا حکم اپنے رسولوں کو دیا ہے وہی حکم تمہیں بھی دیا ہے. پھر آپ نے فرمایا اللہ نے اپنے رسولوں کو کس چیز کا حکم دیا؟ آپ نے آیت پڑھی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے میرے رسولوں ہمیشہ پاکیزہ کھانا. اور اللہ نے اہل ایمان کو بھی یہی حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ. اے اہل ایمان، کھانا تو پاکیزہ کھانا جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے. اب آپ نے فرمایا اگر مسافر کی دعا اللہ بڑی قبول کرتے ہیں. ایک شخص ایک لمبے سفر پہ گیا ہوا ہے، اس کا سر، اس کا چہرہ اور اس کی ہر چیز مٹی سے ہٹی ہوئی ہے، بڑا گندا حال ہے. ایسے حالات میں وہ اپنے رب کو پکارتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب، میری فلاں التجا کو قبول کر لے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حرام،
اس نے جو کھایا وہ حرام تھا، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس نے جو پیا وہ بھی حرام تھا، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا لباس بھی حرام کی کمائی سے تھا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهَا، اب ایسے حالات میں اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ تو اگر انسان کی دعا ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو تو دنیا میں کون سا ٹھکانہ ہے جو اللہ کی ذات کے علاوہ اسے مل سکے؟ کون ہے جو اسے مصیبتوں سے نجات دے سکے؟ کون ہے جو اس کی حاجتوں کو پورا کر سکے؟ تو اس لیے اللہ سے کچھ لینا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یوں تو ایک سے ایک بڑھ کے اچھا اور نیک انسان تھا، لیکن بعض لوگوں کی صفات منفرد ہوتی ہیں۔ ان میں ایک شخصیت تھے جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ان 10 پاک باز لوگوں میں سے تھے جن کا نام لے کے دنیا میں اللہ نے جنت کی بشارت دی تھی، اور یہ رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں بھی لگتے تھے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعا بڑی قبول ہوتی تھی۔ یوں تو سارے صحابہ ہی نیک لوگ، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی، لیکن یہ اس معاملے میں اسپیشل تھے۔ ان کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ اللہ رد ہی نہیں کرتا، حالانکہ یہ بڑے لینڈ لاٹ آدمی تھے، غریب آدمی نہیں تھے، مالدار آدمی تھے۔ ایک شخص نے ان سے سوال کیا، ساتھ اللہ نے آپ کی دعا کو کبھی رد نہیں کیا، یہ نسخہ مجھے بھی بتا دو، میں کیا کروں کہ اللہ میری دعا کو قبول کر لے؟ تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا خوبصورت کلمہ کہا، اللہ ہمیں توفیق دے۔ آپ فرمانے لگے، اے بیٹے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری ہر دعا قبول ہو، اللہ تیری دعا کو رد نہ کرے، اپنا دسترخوان صاف کر لے۔ کیا مطلب؟ تیرے دسترخوان کے اوپر نہ لقمہ حرام ہونا چاہیے، نہ چیز حرام آنی چاہیے۔ اگر ایسا کر لو گے تو اللہ تیری دعا کو رد نہیں کریں گے۔ تو اللہ ہمیں بھی ایسی ہی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کھائیں تو حلال کھائیں، ہمارے دسترخوان پہ کبھی کوئی حرام چیز نہ آئے۔ تو اللہ رب العزت یہاں اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا۔ اور پھر اسی طرح میرے عزیز بھائی، انسان حج کے لیے جاتا ہے۔ یہ حج ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی ساری زندگی کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو وہ حاجی جب حج کر کے واپس پلٹتا ہے اس طرح ہوتا ہے جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ جس طرح پہلے دن کا یا پہلے وقت کے بچے کے اوپر ایک ذرہ برابر بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا، نہ آنکھ کا، نہ ناک کا، نہ زبان کا، نہ ہاتھ کا، کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا، اللہ اس طرح اس حج کرنے والے کو جس کا حج قبول کر لیا گیا ہے اس کو اس طرح لٹاتا ہے جس طرح آج ہی اس کی ماں نے جنا ہے۔ لیکن جب انسان حج کے لیے جاتا ہے، جب وہ میقات پہ پہنچتا ہے اور وہاں احرام باندھتا ہے، احرام باندھنے کے بعد وہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہم لبیک حجا، یا اللہم لبیک عمرتا، یا اللہم لبیک حجا وعمرتا، میں حج اور عمرے کے لیے حاضر ہوں۔ تو ہر بندے کے لیے اللہ ایک فرشتہ بھیجا ہوتا ہے کہ ان کا استقبال کرنا ہے، اور جس کا تو رزق حلال ہے، جس کی نیت خالص ہے، اس کا استقبال کرنے والا فرشتہ اسے کہتا ہے لبیک وسعدیک، اے شخص تیری حاضری قبول ہے اور تیرے لیے خوش نصیبی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اس کا رزق درست نہیں ہے تو وہ آنے والا فرشتہ اسے کہتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، تیری حاضری قبول بھی نہیں ہے
اور تیرے لیے کوئی خوش نصیبی کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ اس کا معاملہ کیا ہے، لیکن میں خود تو جانتا ہوں نا میں کیا لے کے جا رہا ہوں۔ اس لیے عبادات کی قبولیت کے لیے بنیادی نقطہ جو ہے وہ رزق حلال ہے۔ تو اللہ رب العزت اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو میں نے تمہیں رزق دیا، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم اللہ کی عبادت کرنے والے۔ پھر اللہ نے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جو ازل سے لے کر ابد تک ہمیشہ حرام رہی ہیں اور حرام رہیں گی۔ ان میں انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے مردار کو ہمیشہ حرام کیا ہے، والدم، خون کو حرام کیا ہے، ولحم الخنزیر، خنزیر کو حرام کیا ہے، وما احل لغیر اللہ، جو اللہ کے غیر کے نام پہ چاہے وہ ذبیحہ کیا جائے یا کہیں چڑھاوا چڑھایا جائے، جس طرح خنزیر حرام ہے، جس طرح مردار حرام ہے، جس طرح خون حرام ہے، اسی طرح کسی قبر پہ، کسی بت پہ چڑھنے والا چڑھاوا بھی اسی طرح حرام ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، ہر مردار حرام نہیں ہے، کیونکہ کچھ مردار ایسے ہیں جن کی تخصیص کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو سمندر میں جانور ہیں وہ مردار حرام نہیں ہے، اور سمندر کے صرف وہ جانور جن کی زندگی پانی کے ساتھ ہے، جو خشکی پہ بھی آ جاتے ہیں اور پانی میں بھی رہ لیتے ہیں، ان کی بات نہیں ہے۔ جس طرح سی لائن ہے، یہ خشکی میں بھی رہ سکتا ہے اور پانی میں بھی ہے، جسے دریائی گھوڑا کہتے ہیں۔ اسی طرح مگرمچھ ہے، یہ خشکی میں بھی رہتا ہے، یہ پانی سے نکل آئے تو اسے کوئی کچھ نہیں ہوتا، لیکن مچھلی ایسا نہیں کر سکتی۔ مچھلی کو پانی سے نکالیں گے تو وہ تڑپے گی، اس کی زندگی پانی کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اور ایسے جانور جن کی زندگی پانی کے ساتھ منسلک ہے، وہ خشکی پہ زندہ نہیں رہ سکتے، کہاں یہ مر بھی جائے تو یہ تمہارے لیے کھانا جائز ہے۔ اور اسی طرح 2 خون رسول اللہ نے حلال کیے ہیں، ایک کلیجی جسے جگر کہتے ہیں، اور دوسرا تلی۔ یہ دونوں بظاہر جمے ہوئے خون ہیں جو انسان کے اندر، انسان کے تو نہیں کھا سکتا، وہ جانور جو ہمارے لیے حلال اور طیب ہے ان کے کھا سکتا ہے۔ تو اسی طرح یہ نہیں کہ ان 4 کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں، جس طرح کہ بعض لوگوں نے کہا، پہلے بھی کہتے رہے اور آج بھی جاوید غامدی ایسا کہتا ہے کہ اللہ نے صرف 4 چیزیں حرام کی ہیں، اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں۔ یہ بھی بالکل بات غلط، جھوٹ ہے۔ یہاں ویسے اللہ نے تذکرہ ان 4 چیزوں کا کیا ہے، وگرنہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو قرآن کے اندر جنہیں اللہ نے حرام کیا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزوں کے متعلق کہا، آپ نے یہ فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک پیٹ بھرا شخص تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے یہ کہے گا کہ بھائی جو قرآن میں حلال ہے وہ حلال، جو قرآن میں حرام ہے وہ حرام، حالانکہ بعض چیزوں کا اللہ نے مجھے حرمت کا حکم دیا کہ ان اپنے لوگوں کو بتا دو یہ چیزیں حرام ہیں۔ جس طرح قرآن کا حرام حرام ہے، اسی طرح جس چیز کو رسول اللہ حرام قرار دیتے ہیں وہ بھی حرام ہے، اور جس چیز کو قرآن حلال کرتا ہے وہ، اور جس کو رسول اللہ نے فرمایا وہ بھی حلال ہے، کیونکہ آپ کی زبان مطہرہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکلتی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔
تو یہاں پہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک ہم نے تم پہ مردار کو حلال کیا، حرام کیا، والدم خون کو، ولحم الخنزیر خنزیر کے گوشت کو، وما احل به لغیر اللہ، اور غیر اللہ کے نام پہ جو بھی ذبیحہ کیا جائے، فمن استر، کن حالات میں یہ بندہ کھا سکتا ہے؟ فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیہ، مضطر شخص جس کی موت واقع ہو رہی ہے، ان چاروں میں سے کسی چیز کے علاوہ کوئی چیز میسر نہیں ہے، تو وہ صرف اتنا اپنے حلق میں اتار سکتا ہے تو اس کی جان چند لمحے بچ جائے تاکہ وہ اپنے کھانے تک پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ ان حرام چیزوں میں ایک لقمہ لینا بھی غلط ہے۔ اگر انسان جان ہے اور وہ اپنے کھانے تک پہنچ سکتا ہے تو پھر اسے نہیں کھانا چاہیے، ایسی صورت میں کھا سکتا ہے جب مر رہا۔ فلا اسم علیہ، اگر ایسی حالات میں انسان کوئی لقمہ اس کا لے لیتا ہے تو فلا اسم علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ میرے پیارے بھائیو، یہ وہ مسائل ہیں جو اللہ رب العزت اس صورت کے اندر بیان کر رہے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں، یہ کوئی کہانی کے طور پہ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہی حکم ہے، ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لاگو کریں۔ اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔